بھارت میں طلبہ کے احتجاج پر وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ بی جے پی نے تعلیمی اصلاحات کے لیے احتجاج کرنے والی جین زی کاکروچ جنتا پارٹی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سوشل میڈیا پر استعفے کا متن شیئر کیا، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ فوری طور پر قبول بھی کر لیا۔ استعفے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے ایکس پر رد عمل میں کہا کہ کاکروچز جیت گئے، جمہوریت جیت گئی۔ پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے نے احتجاج میں شریک طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاکروچ ایک بار آ جائیں تو جاتے نہیں۔ ہماری 2 اور مانگیں ہیں۔ جن بچوں نے خودکشی کی ان کے خاندان کو 1 کروڑ معاوضہ دیا جائے۔ پولیس کے گنڈوں نے جو ایکشن کیا اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جتنے طلبہ پر مقدمات بنے وہ سب کے سب واپس لیے جائیں۔ جبکہ دہلی کے مرکزی احتجاجی مقام جنتر منتر پر سی جے پی کے حامیوں نے استعفے کے بعد بڑے پیمانے پر جشن منایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی شدید کشیدگی کے بعد حملوں میں کمی، مگر سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سعودی اتحادی افواج کا یمن میں حوثی فوجی ٹھکانوں پر حملہ، حوثیوں کا سعودی عرب کے شہر جازان پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ یمن پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ واشنگٹن کی وعدہ خلافی اور مجرمانہ اقدامات آبنائے ہرمز کی کشیدگی کی بنیادی وجہ ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، ایران کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ۔ نیٹو اجلاس سے واپسی پر ایرانی خطرات کے باعث ٹرمپ کو طیارہ بدلنا پڑا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی تک ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران اس وقت امریکہ سے رابطے میں ہے، معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ خام تیل کی قیمتیں 2 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 9.5% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ ادارہ برائے شماریات کے مطابق پاکستان میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیاد پر 9.66% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیاد پر بجلی کے نرخوں میں 22%، آٹے کی قیمت میں 74% اور ایل پی جی کی قیمت میں 47% کے قریب اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پیاز، ٹماٹر، آلو، بیف اور مٹن بھی مہنگے ہو گئے۔ ملک بھر میں بارشیں، چھتیں بیٹھ گئیں، دریا بفر گئے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے الرٹ جاری۔ آئندہ 24 گھنٹے اہم این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ مونسون کے نئے سپیل سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جھنگ میں سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ گجرات میں دریائے چناب کے کنارے زمینی کٹاؤ جاری۔ دوسری جانب بارشوں کے باعث لاہور میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ حافظ آباد، سرگودا، ڈسکا، وزیر آباد، پتوکی اور قصور میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مری کے جھیکا گلی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، جبکہ صوبہ بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ 5 اگست کو ہم باہر نکلیں گے، جیل اگر ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ کا اعلان۔ بولے، بھارت میں طلبہ کو کسی نے کال نہیں دی، 1 کروڑ عوام نکلیں تو نظام ختم ہو جائے گا۔ ہم عمران خان کے بیانیے کے محافظ ہیں، ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں، سڑکوں پر یہ مقدمہ لڑا جائے گا۔ 5 اگست کو سہیل آفریدی بڑا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں 8 فروری کے بعد لاہور میں احتجاج میں آیا، پولیس نے گاڑی سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا۔ پولیس کے خلاف میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، میں کوئی گوریلا نہیں ہوں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہماری اگلی منزل اڈیالہ جیل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں مردان میں خطاب۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کی ایک آنکھ متاثر ہے، انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ کارکن حکمرانوں کو بتا دیں کہ جیل میں موجود شخص اکیلا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارکن ارکان اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کر تحریک کی تیاریاں مکمل کریں، اس بار کسی کو گولیاں چلانے نہیں دیں گے، 26 نومبر جیسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع ٹویٹس کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ جسٹس اعظم خان نے محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے قابل سماعت ہونے کے اعتراضات سے متعلق پروسیکیوشن کی متفرق درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے سزا معطلی درخواستیں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ٹرائل کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں ایم کیو ایم نے نون لیگ کی حمایت کر دی۔ پنجاب حکومت کے آزاد کشمیر کو الیکٹرو بسیں دینے کے اعلان پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے آزاد کشمیر کے انتخابات مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم جیتے گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر کو 10 الیکٹرو بسیں دینے کے اعلان پر پیپلز پارٹی شکایت لے کر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر پہنچ گئی۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری نے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل سے ملاقات کی اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کشمیر میں پہلے مرحلے میں پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔
ارکان پارلیمنٹ کی گاڑیوں کے شیشے کالے کرانے کی خواہش پوری ہو گئی۔ وزارت داخلہ نے ٹنٹڈ گلاسز پرمٹ پالیسی 2025 میں نئی ترامیم شامل کر دیں۔ ترمیم کے مطابق گاڑی کے شیشے کالے کرانے کے پرمٹ کی سالانہ فیس 15,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تاہم موجودہ اور سابق ارکان پارلیمنٹ کو ٹنٹڈ گلاس پرمٹ مفت جاری کیے جائیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی پرمٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب صرف سفارتکاروں کو ٹنٹڈ گلاس پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ پاکستان میں پہلی بار بہترین فری لانسرز کو قومی ایوارڈ دیا جائے گا۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے ملک کے نمایاں فری لانسرز کو اعزاز دینے کے لیے ٹاپ فری لانسر ایوارڈ متعارف کرا دیا۔ پی ایس ای بی نے رجسٹرڈ فری لانسرز کو ایوارڈ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی دعوت دی ہے۔ اہل امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جولائی 2025 سے جون 2026 کے دوران باضابطہ بینکاری نظام کے ذریعے برآمدی رقوم وصول کی ہوں۔ معمر رانا کو رومانوی منظر کی ہدایات دینے پر ہدایت کار سنگیتا تنقید کی زد میں آ گئی۔ سنگیتا اپنی نئی فلم کے ذریعے فلم سازی میں واپس آئی ہیں۔ فلم کے سیٹ کی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں سنگیتا اداکار معمر رانا کو ایک رومانوی منظر کی ہدایات دیتی دکھائی دی۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس پر مختلف آراء سامنے آئی۔ کئی صارفین نے ہدایات کے انداز پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا، جبکہ بعض نے طنزیہ تبصرے بھی کیے۔ ہاکی ٹورنامنٹ میں 5 کے بجائے 6 کھلاڑی میدان میں اتارنے سے پاکستان کو بھارت سے شکست ہو گئی۔ ایشین 5 اے سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان گروپ میچ کے دوران پاکستانی ٹیم کے مینجمنٹ کی سنگین غلطی سامنے آ گئی۔ پاکستان نے مقررہ 5 کے بجائے 6 کھلاڑی میدان میں اتار دیے، جس پر امپائر کی نشاندہی کے بعد 2 کھلاڑیوں کو میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس صورتحال کے باعث پاکستانی ٹیم کو کچھ وقت تک صرف 3 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔